إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال في موضع آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ واحد القہار کے لیے ہیں، عزیز المہیمن کے لیے ہیں، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. سارے کائنات میں اسی کا تصرف چلتا ہے. وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، آسمان پر ستاروں کو چمکاتا ہے، چاند کو روشنی دیتا ہے، ہم میں سے کسی کو پیٹ بھر کھلاتا ہے، کسی کو بھوکا رکھتا ہے، کسی کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، تو کسی سے اولاد لینے کی وفات کی خبر بھی وہی دیتا ہے، اور اسی کے فرشتے وفات دیتے ہیں. تو سارے کائنات کا نظام اللہ واحد القہار ہی چلاتا ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے قرآن مجید کے 3 مختلف جگہوں کی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. ایک آیت ترتیب کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو ایک سورۃ الاسراء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. خاص کر فجر کی نماز جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ مجمع اکٹھے ہونے کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت. اور ایک دوسری آیت سورۃ مریم آیت نمبر 50 پر 9 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. اللہ کچھ لوگ جو اچھے چلے گئے، انہوں نے ایسی نسل چھوڑی، ایسے لوگوں کو چھوڑا جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور انہوں نے اپنے نفس کے خواہشوں کی پیروی کی. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالیں گے. یہ سورۃ مریم آیت نمبر 50 پر 9. اور ایک آیت سورۃ الذاریات کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جنتی لوگ بہت کم سویا کرتے ہیں اور ان کی راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہیں. اور آج کا یہ جمعے کا خطبہ بالخصوص میں نے چاہا کہ فجر کی نماز کی اہمیت پر آپ کے سامنے کہوں. فجر کی نماز جس میں علماء نے مختلف کتابیں لکھی، اس کی توجہ پر کسی نے کہا انین الفجر، فجر کی نماز کا رونا، فجر کی نماز کی شکایتیں جو شکایت کر رہی ہیں. اتنی ڈھیر ساری فضیلتوں کے باوجود قرآن مجید کی آیتیں اپنی جگہ، احادیث اپنی جگہ، آثار اپنی جگہ، لیکن ان بستروں پر سونے والوں کو کون کہے جو یہ سن کر بھی سوتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکارنے والا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پکار آتی تھی، پکارا کرتے تھے کہ دیکھو نماز بہت بہتر ہے تمہارے نیند سے، دیکھو ایک طرف تمہاری نیند ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہیں بلا رہا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ایک طرف بدن کی راحت ہے، ایک طرف روح کی راحت ہے، اب تمہارا اپنا اختیار ہے، اور سونے والے دونوں برابر ہیں، کافر بھی سوتا ہے، منافق بھی سوتا ہے، لیکن ایمان والا ہے جو نماز کے لیے آتا ہے۔ بتاؤ تم کس صف میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ مکذبون الضالون میں، جو گمراہ ہیں، منافق ہیں، وہ لوگ جو اپنے بستروں پر سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر انہیں یقین نہیں، ایک طرف مسجد کے مینارے پکار رہے ہیں، ساری مسجدوں سے ندا آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بات میں جھوٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی نہیں ہو سکتا، جھوٹے تم ہو سکتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں نفاق ہے، تم اپنے بستر کو چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کی بات پر تمہیں یقین نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں۔ کیا یہ سچ نہیں؟ یہ سچ ہے، ہم سچ ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، وہ لوگ تو نمازوں میں کامل، نمازوں میں ہیں، نمازی ہیں، لیکن میرا یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو جوان بچے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور یہ ایسے بچے ہیں، یہ تو میں ایسا ہوتا تھا کہ میں اس موضوع کو ایسے مناسب وقت میں کروں تاکہ وہ بچے بھی حاضر رہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان بچوں کو پہنچائیں کہ اس نماز کی کیا اہمیت ہے جس میں ہماری اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آواز پر سارے مردے ہیں؟ یہ مؤذن کی آواز کس کو بلا رہی ہے؟ کیا وہ اس سے میں مراد نہیں ہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد، ایک گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، جب کالج کی بس آنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اسکول کی بس آنے کا وقت ہوتا ہے، جب مجھے کالج جانا ہوتا ہے تو سٹ پٹا کر میں اٹھ جاتا ہوں، دھڑلے سے تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ اب میں زندہ ہو گیا ہوں، پہلے مردہ تھا، پہلے میں مر گیا تھا، اور میری ماں جو بے حس تھی، جس نے نماز کے لیے مجھے نہیں جگایا، نماز پر مجھے دھیان نہیں دیا، وہ ماں بھی اب زندہ ہو گئی۔ یہ مؤذن کی آواز کسے بلا رہی ہے؟ کیا اس آواز پر کوئی غیر مسلم آئیں گے، عیسائی آئیں گے، اور یہ یہودی آئیں گے، یہ بوذی مشرک آئیں گے جو اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے؟ یہ آواز تمہارے اپنے لیے ہے، میرے لیے ہے، یہ آواز ہمارے لیے ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ تین آیتیں تھیں جو ہمیں توجہ دلاتی ہیں کہ خاص کر فجر کی نماز کی اہمیت پر ہم زیادہ ذہن دیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل نام اللیل کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ساری رات سو گیا یہاں تک کہ اس کی صبح ہو گئی، اس کی صبح ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا۔ تمہارے کانوں نے الصلاۃ خیر من النوم کو برداشت نہیں کیا تو اس کے عذاب کے طور پر شیطان کا پیشاب تمہارے کانوں میں بھرا گیا۔ دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک نماز چھوڑے 100 نمازیں چھوڑے۔ آپ لوگ جب رات میں سوتے ہیں یا میں سوتا ہوں، کوئی سوتا ہے، تو کیا ہم یہ اس یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے؟ کیا یہ اس یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ مجھے 7 بجے اٹھنا ہے، 6 بجے اٹھنا ہے؟ آپ پورے یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، تو تب تو اس حدیث کے ضمن میں آپ نہیں آئیں گے۔ لیکن آپ اس ارادے سے سوتے ہیں کہ میری کالج کی بس 7 بجے آتی ہے، 6:30 سے پہلے میں نہیں اٹھوں گا، آدھا گھنٹہ نہانا دھونے میں، ناشتے میں لگ جائے گا، تو کیا اس حدیث کے ضمن میں ہم نہیں آتے؟ حدیث کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہم کافر نہ ہو جائیں اس حدیث کی روشنی میں؟ العیاذ باللہ،
کیا منافقوں کی صف میں ہمارا نام نہ آ جائے، کافروں کی لسٹ میں ہم نام نہ آ جائے، اس لیے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ سوتے ہیں، ہمارا موبائل بھی اسی وقت الارم بجاتا ہے اور ہماری ماں بھی ہمیں اسی وقت جگاتی ہے، بہت کم کسی کو احساس ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جگایا جائے۔ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ یہ پڑھنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عام آدمی بھی ہے جو رات دیر گھر سے آتا ہے، اس کا دکان رات دیر سے بند ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو فجر کی نماز کی توفیق ہوتی ہے۔ فخلف، پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کا سر یطلق رأسه بالحجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں، انہ الرجل الذی یاخذ القرآن فیرفضه، یہ وہ آدمی ہیں جو قرآن کی آیتوں کو سنتا تھا، انکار کر دیتا، وینام عن الصلاة المکتوبہ، فرض نماز سے سو جاتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، فرض نماز سے سو جاتا تھا۔ دوستو، عزیزو، میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی سوچنے والی بات ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ نہ سوچیں، آپ ضرور سوچئے۔ دیکھیے ہمارے پاس وقت بڑا کم رہتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی کیسی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ انہ فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کے اندر ایک نشاط، ایک ہمت، ایک طاقت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی میں آگے۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، حجاج بن یوسف نے اپنے دربار میں ایک شخص کو قتل کرنا تھا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے سالم، تلوار لو، اس آدمی کو قتل کرو۔ سالم بن عبداللہ بن عمر ابن عمر کے بیٹے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن سالم، انہوں نے وہ تلوار لیا اور اس آدمی کو لے کر دور تک گئے۔ بولے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ میرا بیٹا کیا اس کو قتل کر دے گا؟ حجاج کے حکم پر کسی جرم میں اس کو قتل کرنا تھا یا کسی وجہ سے قتل کرنا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا اصلیت الفجر، کیا تو نے فجر کی نماز پڑھی؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو سالم بن عبداللہ نے اس تلوار کو پھینک دیا، واپس آئے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا اقتلت رجلا، کیا آپ نے اس آدمی کو قتل کر دیا؟ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں۔ بولا کیوں؟ ارے اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیا وہ اللہ کی ذمے میں آ گیا، میں ایسے آدمی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں جو شخص اللہ کی گارنٹی میں ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے، آپ کا دھندا اچھا چلے گا، کاروبار اچھا چلے گا، آپ جب اپنی نوکری میں جائیں گے تو اپنے مینیجر کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا رہے گا، اپنے ٹیم لیڈر کا سلوک اپنے ساتھ اچھا رہے گا، کوئی آپ پر رعب نہیں ڈال سکے گا، آپ کا باس آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ فجر کی نماز پڑھ کر تو نکلیے، فجر کی نماز پڑھ کر نکلیے، دیکھیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کرامتیں آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کہا ایک نماز، باتیں بہت ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تستر ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کی فتح کے لیے مسلمانوں نے 1.5 سال اس کا حصار کیا، حصار کے معنی اسے سراؤنڈ کیا، کوششیں کی اسے فتح کرنے کے لیے۔ 1.5 سال کے بعد اللہ نے توفیق دی کہ مسلمانوں کو فتح مندی دی۔ مسلمانوں کی فوج 30,000 تھی اور کافروں کی 1,50,000 کے قریب تھی، لیکن انس بن مالک جب بھی اس موقع کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ نے غلبہ دیا تو روتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ 1.5 سال ہم نے اس کی حصار بندی کی اور اس کو گھیرا، لیکن جب فتح ہوئی تو وہ فجر کی نماز کا وقت تھا، ہماری فجر کی نماز اس دن چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ جہاد میں ہیں، فجر کی نماز چھوٹی تو رو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کیا کہیں جو صرف دنیا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو دنیا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، ارے دنیا کے لیے تو مردہ ہو گئے، لیکن دنیا کے لیے، آخرت کے لیے مردہ ہو گئے، لیکن دنیا کے لیے زندہ ہو گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
अल-इयादु बिल्लाह। मातू लिद्दुन्या मातू लिल-आखिरा, ये लोग दुनिया के लिए जिंदा हुए हैं लेकिन आखिरत के लिए मर गए हैं, जबकि अल्लाह ने कहा कुल मताउद दुन्या कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। दोस्तों अजीजों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मस्जिद में आते हैं, देखते हैं कि एक साहब सुलेमान मस्जिद में नहीं है। सुलेमान हुआ अबू हस्मा उनका नाम है। कहा कि सुलेमान कहां हैं? बोला कि सुलेमान फजर की नमाज में नहीं आए। और सुबह बाजार को निकले और सुलेमान का घर बाजार और उमर के घर के बीच में पड़ता था, तो वहां उनकी मां शिफा, उनकी मां नजर आई। उनकी मां से पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा सुलेमान मस्जिद में नजर नहीं आया फजर की नमाज में। मां ने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसे है कि सुलेमान रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे, रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे, उनकी आंखें लग गईं, वो फजर की नमाज में नहीं आ सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वल्लाह इन्नी उशहिदु सलातल फजर, कसम खुदा की मैं फजर की नमाज में आ जाऊं, रात भर क़ियामुल लैल न करूं, तहज्जुद न पढ़ूं, ये उससे बेहतर है, ये उससे बेहतर है कि मैं फजर की नमाज पढ़ूं। रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले को फजर की नमाज माफ नहीं है, तो आपको और मुझे कहां माफ है? अमीरुल मोमिनीन को देखिए, आप अपने कारोबार का बहाना बना सकते हैं, आप अपने स्कूल का बहाना बना सकते हैं, कॉलेज का बहाना बना सकते हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को देखिए। इससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ताज्जुब करें, अमीरुल मोमिनीन शहीद महराब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे उन्हें छुरा घोंपा गया और अंतड़ियां बाहर निकल चुकी हैं, खून जा रहा है, और दूसरे दिन फजर की नमाज का वक्त आता है, फजर की नमाज का वक्त आता है। हजरत मिस्वर बिन मखरमा सहाबी हैं, वो आते हैं हजरत उमर को उस हालत में देखते हैं, कहते हैं कि फजर की नमाज शायद आपकी देर हो गई, आंखें बाहर निकल चुकी और जो पिलाया जा रहा है वो बाहर निकल रहा है, लेकिन बोलने वाला, तवज्जो दिलाने वाला दिला रहा है कि उमर क्या आपने फजर की नमाज पढ़ी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अहसंत अहसंत, ऐ मिस्वर बिन मखरमा तुमने बिल्कुल सही कहा। ला हज़्ज़ फिल इस्लाम मन तरक अस्सलाह, इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है जो नमाज को छोड़ दे, खासकर फजर की नमाज। दोस्तों फजर की नमाज अमीरुल मोमिनीन को, जिनके पेट में नाफ के नीचे कई मर्तबा छुरा मारा गया हो, अंतड़ियां बाहर निकल चुकी हों, उनके लिए फजर की नमाज माफ नहीं हुई, तो क्या मैं आपके लिए कहूं, मेरे लिए कहूं कि फजर की नमाज मेरे लिए माफ है? क्या हमारे उन तालिबों के लिए, उन कारीगरों के लिए, उन वर्करों के लिए, काम करने वालों के लिए कहूं कि हमारे फजर की नमाज माफ है? या उन बड़े बड़े शॉप चलाने वालों के लिए कहें कि हम फजर की नमाज माफ है? कहा कि आपको हर हालत में फजर की नमाज पढ़नी है, किसी भी हालत में हो, जैसे भी हो। लेकिन देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में आए और कहा अशाहिदुन फुलान, अशाहिदुन फुलान, कहा कि फजर की नमाज में आए तो कहा कि क्या फुला आदमी मौजूद है, क्या फुला आदमी मौजूद है, क्या फुला आदमी मौजूद है? लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आदमी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना अस्क़ल सलाति अलल मुनाफिकीन अस्सला सलातल इशाई वल फजर, मुनाफिकीन पर सबसे भारी नमाज इशा की नमाज है और फजर की नमाज है। इशा की नमाज में सो जाते थे और फजर की नमाज में चूंकि उस जमाने में करंट नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, दिखता नहीं था कि कौन आया कि कौन नहीं आया, इसलिए मुनाफिकीन आते नहीं थे। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, अल्लाह के पास सूरतुल वाक़िया में अल्लाह तबारक व तआला ने तीन ही जमातों का जिक्र किया, अल मुक़र्रबीन, अस्हाबुल यमीन, अल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ालीन। तीन ही जमातें अल्लाह के पास हैं। एक मुक़र्रबीन की जमात है जो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब हैं, एक अस्हाबुल यमीन सीधे हाथ वालों की जमात है, एक मुनाफिकों की जमात है। इसीलिए कहते हैं अब्दुल, बड़े बड़े मुनाफिक उस जमाने में फजर की नमाज में आते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई फजर की नमाज में नहीं दिखता तो हम उसे मुनाफिक समझते थे, असाअना बिही ज़न्न, हम उसके बारे में बुरा गुमान करते थे और वो मुनाफिकों की सफ में शामिल हो जाता था। दोस्तों अजीजों, मेरी माँ और बहनों, बच्चों, एहसास करो फजर की नमाज से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। हम आपको शायद
مختصر سے وقت میں کچھ باتیں بتائیں. انہو فی ذمت اللہ، پہلی بات ہم نے بتائی جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے. فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیکھو ذمہ داری میں رہ کر کوئی ایسی کام نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لے گا تو جہنم میں الٹے منہ ڈال دے گا. دیکھو فجر کی نماز جب پڑھ لو گے تمہارے اندر ایک نشاط، ایک چستی، ایک ہمت آ جائے گی، ظالموں کو منہ سے منہ لگا کر بات کر سکو گے، اس لیے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. نمبر 2، انہ نجات للعبد من النار، فجر کی نماز پڑھنے والا جہنم سے بچ جاتا ہے. عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ایسا کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے سورج کے ڈھلنے سے پہلے، یعنی صلی قبل طلوع الشمس، یعنی وہ جو سورج کی طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے فجر کی نماز پڑھنے والوں کو جہنم ہرگز نہیں چلائے گی. انہ سبب لدخول الجنہ، فجر کی نماز پڑھنے والا جنت میں جائے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں من صلی البردین، جو آدمی 2 ٹھنڈے وقتوں میں نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. جو ٹھنڈے وقت سے مراد ایک فجر کی نماز کا وقت ہے، ایک عصر کی نماز کا وقت ہے، ان دونوں وقت جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح چوتھی چیز جس میں کہا شہادت الملائکۃ لہذہ الصلاۃ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون بکم الملائکہ، فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے ہیں عصر کی نماز کے وقت اور پھر فجر کی نماز کے وقت. جب یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں میرے بندے کس حالت میں ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اطعنا وہم یصلون وترکنا وہم یصلون واللہ اعلم بہم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اور ہم کس حالت میں ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیسے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم آئے تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی بھی نماز انہوں نے پابندی کی، فجر کی نماز کی بھی انہوں نے پابندی کی. دوستو عزیزو ماں اور بہنوں، آپ کیا یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا ذکر ہو؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا ذکر آئے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النور التام بشر المشائین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا بشر المشائین فی الظلم، ان لوگوں کو بشارت دو دو، کس بات کی؟ جو لوگ تاریکی میں مسجد کو آتے ہیں. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بشر المشائین، مشا جو بار بار چل کر مسجد میں آتے ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں فجر کی نماز پڑھ لیا، نہیں، اسے نہیں، اسے کہتے ہیں مشی، چلنا. یہاں ہے مشائین جو مسجد زیادہ چل پھر کر آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، کبھی ہفتے میں پڑھ لیا، جمعے میں پڑھ لیا، نہیں. بشر المشائین جو نمازوں کو بار بار فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، انہیں بشارت دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوری نور ان کو عطا کرے گا، پورا نور ان کو ملے گا. کتنی بڑی بات ہے. کبھی آپ نے خبر کی وحشت دیکھی ہے؟ خبر کا اندھیرا دیکھا ہے؟ خبر کتنا اندھیرا ہوتا ہے. اگر آپ کا اور میرا بیٹا چاہے کہ چھوٹا سا سوراخ کر دیں، اس میں روشنی باپ کو ملتی رہے، خبر والا کھودنے والا کہے گا نہیں، اسے بھی بند کر دو، خبر بالکل اندھیرا کر دیں. خبریں اندھیرے ہی ہیں، اور حشر بھی اندھیرا ہوگا، اور پل صراط بھی اندھیرا ہوگا، اور وہاں ایک ہی روشنی کام آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اعمال کے مطابق تم روشنی دیے جاؤ گے، نور دیے جاؤ گے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہتی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر نور عطا کریں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت کے اونچائی تک نور عطا کریں گے، اور جو سب سے آخری آدمی ہوگا اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑا سا نور اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اسی نور میں آپ کو پل صراط پار کرنا ہوگا. خبر میں وہی نور ہوگا کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نور بڑھے پہاڑ کے برابر.
عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ زندگی میں آخری سانس تک فجر کی نماز آپ سے نہیں چھوٹے گی. کہیں بھی ہو، کسی بھی مسجد میں ہو جہاں سنت کے مطابق ہوتی ہو، آپ فجر کی نماز پڑھیے. جہاں آپ کے گھر میں آپ کو سہولت ہے، جیسے بھی آپ فجر کی نماز پڑھیے اور اسے مت چھوڑیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی کی خوشخبری ہے. یکتب لہ قیام لیلہ. ہم میں سے بہت سارے ہیں رات میں قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں لیکن قیام اللیل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یا بہت سے ہیں توفیق نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مروی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں من صلی العشاء بجماعہ، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا آدھے رات قیام اللیل کا اسے ثواب ملے گا. لیکن جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رات قیام اللیل کا اسے ثواب دیں گے. اللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا، قیام اللیل کا ثواب ملا. ایسے ثواب سے آپ محروم نہ ہوں، میں محروم نہ ہوں، اس کی ہم کوشش کریں. اور اسی طرح کہا الامن من النفاق، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں نفاق باقی نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اثقل الصلاة علی المنافقین، منافقین پر فجر کی نماز بہت بھاری ہے. اور اسی لیے بڑے بڑے منافق اس زمانے میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رؤیت اللہ عز وجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ان کو ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، چاند کو دیکھا تو کہا لیلۃ البدر، کہا کہ تم سب ایسے ہی اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرو گے اگر ہو سکے، اور تم سے تو بھرپور کوشش کرو کہ فجر کی نماز نہ چھوڑو. دوستو عزیزو، ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ فجر کی نماز جو اس زمانے میں عورتیں بھی پابندی کرتی تھی، عورتیں فجر کی نماز کی پابندی کرتی تھی، اور وہ زمانے میں کبھی محسوس نہ تھا، سوچا نہیں جاتا تھا کہ ایک مسلمان فجر کی نماز چھوڑے. فجر کی نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا تھا، منافق ہوتا تھا، مومن کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. فجر کی نماز کے بعد کاروبار کرنے والے، دھندا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان میں برکت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ صحابی سخر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی میں نے سنا کہ فجر کے وقت میں اللہ نے برکت دی ہے تو میں اپنا کاروبار کرنے لگا. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دیا، اتنا مال دیا کہ میں نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اپنے مال کو کہاں لگاؤں، کہاں اپنے مال کو لگاؤں. اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت دیا. دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہم پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جیسے کچھ اور اس کے نقصانات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. فجر کی نماز چھوڑنے والا منافق ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے بغیر عذر کے. اگر کسی کے پاس عذر ہے تو اللہ اس کے عذر کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے جہنم کا وہ گڑھا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. اور فجر کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا تو دن بھر سستی اس کے پاس ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان اس کے پیچھے 3 گرہ لگاتا ہے. اگر وہ اٹھ جاتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ کھل جاتا ہے. لیکن وہ نہیں اٹھتا ہے، اپنے وقت پر اٹھتا ہے تو وہ گرہ ویسے ہی رہتے ہیں، اور کان میں شیطان کا پیشاب بھی ویسے ہی رہتا ہے. اور اسی طرح الراس، قیامت کے دن اس کا سر پھوڑا جائے گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی، اور وہ رزق کی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آپ کوشش کریں اور اللہ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے جب تک ہماری سانس زندہ چلتی رہے، اور ہم فجر کی نماز کو کسی قیمت پر نہ چھوڑیں، اس کے لیے ہیلے بہانے نہ کریں. وہ اللہ جو آپ کو نرم بستر دے سکتا ہے، اسی بستر کو موت کا بستر سے بھی بدل سکتا ہے.
آپ کو موت کے بستر سے بھی بدل سکتا ہے. کب تک زندگی ہے کسی کی نہیں پتا. اس نعمت سے مالا مال ہوں اور دل میں ارادہ کریں کہ مرتے دم تک ہم کبھی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصرت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ایسے لوگ ہیں جو بیوہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بیوگی پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ یتیم بچوں پر رحم فرمائے. ہم تمام کے مرحومین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین, جتنے بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو شفایابی عطا فرما, شفائے کلی عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ ہماری دعا ہے کہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں, غربت سے پریشان ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, اے اللہ انہیں روزگار مہیا کر دے. یا اللہ انہیں تو اپنے مال سے انہیں مستغنی بنا دے. یا اللہ اپنے خزانے سے ان کے دامنوں کو بھر دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.